بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، صفاتی نام ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس نام کے استعمال میں ہم بہت سی غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے، نام صحیح ہے، مگر رحمان صاحب، رحمان بھائی، یہ فاش غلطی ہے۔ رحمان صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ ہے۔ رحمان بھائی، اللہ کا کوئی بھائی نہیں۔ بہت سے مشاہیر، رحمان ملک ایک وزیر تھے، نام غلط ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں روزانہ بڑی کوفت ہوتی تھی، ایک بندہ رحمان ڈکیت کے نام سے معروف تھا، سن کر دل زخمی ہوتا تھا۔ اور رحمان اللہ کا علم ہے، آپ نے نام رکھنا تو عبد الرحمن رکھیے، رحمان نہیں۔ جیسے سمد، الصمد، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اب کسی کا نام جو سمد ہے تو سمد بھائی، سمد سمد، یہ بھی ناموں میں الہاد کی ایک شکل ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ الرحمن میں رحمت کے تعلق سے مبالغہ ہے، بڑی رحمت والا، بڑی مہربانی والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو نام ہیں، الرحیم الرحمن، دونوں میں رحمت ہے۔ رحمان کی رحمت عام ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ کہ دنیا میں جو رحمت کے معاملے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو دے رہا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، مسلمانوں کو، سب کو دے رہا ہے۔ یہ اس کی اس رحمت کا تقاضا ہے جو الرحمن کے اندر ہے، یعنی کثیر الرحمہ، وسیع الرحمہ، سب کو دے رہا ہے اور بے تحاشا دے رہا ہے۔ کیونکہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کوئی قدر والی شے نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة من ماء۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا، مگر اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ رحمان وسیع رحمت والا دنیا میں اپنی رحمت کے آثار دکھا رہے، سب کو دے رہے، اور بڑے وسیع خزانوں کا مالک ہے۔ ان اللہ خلق مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت زمین پر بھیج دی۔ ایک ہی رحمت سے زمین والوں کا کام چل رہا ہے، فرشتوں کی رحمت، انسانوں کی، جنوں کی، مویشیوں کی، درندوں پرندوں کی، سب کی رحمت اس ایک رحمت کے نتیجے میں۔ اور باقی 99 رحمتیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اپنے مومن بندوں کو عطا فرمائے گا، اہل جنت کو۔ تو الرحمن وہ رحمت جو عام ہے دنیا کے اندر، کفار کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی۔ الرحیم وہ رحمت جو قیامت کے دن خاص ہوگی مومنین کے لیے، اہل جنت کے لیے۔ اور وہ 99 رحمتیں ہیں، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ ایک رحمت جب سے دنیا بنی چل رہی، قیامت تک چلے گی۔ اور اللہ کا فرمان بھی ہے حدیث قدسی میں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب، انسان بھی، جن بھی، اگلے پچھلے سب، جو لوگ موجود ہیں وہ بھی، جو پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں، جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا وہ آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ثم سألونی، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، جو چاہے مانگے، اپنی زبان میں مانگیں،
قطار اور لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت میں مانگے اور میں سب کو دیتا جاؤں، تو ما نقص ذلک مما عندی، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی، الا ما ينقص المخيط، سوئی اگر سمندر میں ڈبوئی جائے اور نکال لی جائے تو کتنا پانی کم کرے گی؟ کچھ نہ کچھ پانی کم کرے گی، لیکن سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اس کا رحمان ہونا، وسیع خزانوں کا مالک، اس کو پکارو رحمان ہونے کے ناطے، یا رحمان یا رحمان، اس میں رحمت کی طلب ہے۔ یا ارحم الراحمین، سب سے بڑا رحمت کرنے والا۔ زید بن حارثہ کا قصہ ہے، ایک جہادی قافلے سے بچھڑ گیا وہ اور کسی غلط رستے چل نکلے، وہ رستہ جنگل کی طرف لے گیا، ایک عفریت جن ان پر حملہ آور ہوا، بڑا طاقتور اور دبوچنے لگا، 3 بار وہ الفاظ کہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس جن کو دبوچ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کو۔ فرشتے نے بتایا کہ میں رحمان کے عرش کے ارد گرد تھا، جب تم نے پہلی بار ارحم الراحمین کہا تو میں عرش سے آسمان تک آ گیا، 7ویں آسمان تک، دوسری بار کہا تو پہلے آسمان تک، تیسری بار کہا تو تم تک پہنچ گئے تھے، اور ارحم الراحمین۔ اس سے اگر یہ ناطہ جوڑا جائے رحمان کے تعلق سے، رحمت کے تعلق سے، تو رحمت کے خزانے مل سکتے ہیں، وہاں کوئی کمی نہیں۔ اور رحمان، اللہ الرحمن ہے، اسی رحمت کے بہت سے آثار ہیں۔ یہاں ایک اثر کا ذکر ہے اور وہ ہے علم القرآن، کہ اس نے آپ کو قرآن سکھا دیا، اس کی رحمت، رحمت بے پایاں ہے، رحمت بے کنار ہے، اس نے قرآن اتارا اور آپ کو سکھا دیا۔ عربی زبان آپ کی نہیں، لیکن طلاقت سے پڑھنا، مہارت سے پڑھنا اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت کے آثار میں سے۔ اور رمضان قرآن کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، تو اس کی رحمت حاصل ہے، میسر ہے۔ اللہ نے بھی توفیق دی قیام کی، قرآن پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہ اس کی رحمت کے آثار میں سے، اس نے قرآن دیا، قرآن جیسی کتاب دی، اللہ تعالیٰ کا معجزہ خالدہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا اور لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے گا۔ یہ عجیب ایک معجزہ ہے۔ سارے انبیاء کے معجزے ان کی زندگی تک تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کی زندگی تک تھا، ید بیضاء ان کی زندگی تک تھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی زندگی تک تھی، مگر قرآن ایک ایسا معجزہ جو قیامت تک قائم رہے گا، لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے گا۔ اسی لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی۔ قیامت تک لوگ آئیں گے، ایمان لاتے جائیں گے، ایمان لاتے جائیں گے، اور آپ کی امت کا دائرہ سب سے وسیع ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ایک موقع ہے قرآن سے تعلق جوڑنے کا۔ اگر صحیح تعلق جوڑ لیں ہم، تو یہ قرآن کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے۔ ایک حدیث ذہن میں آ رہی مسند احمد کی روایت سے، اور اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ ایک دعا بھی ہے اور قرآن کے حقیقی کردار کا ذکر بھی ہے۔ اگر قرآن سے ناطہ جوڑ لیں اور تعلق جوڑ لیں تو قرآن ہماری کیسے اصلاح کرتا ہے، کس طرح ہم کو استقامت پر قائم رکھتا ہے، اور کس طرح یہ قرآن ہماری زندگیوں کو، آخرت کو سنوارتا ہے۔ چنانچہ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصاب عبدا ہم، جب بندے کو کوئی پریشانی ہو، یہ ہم مطلق ہے، کوئی پریشانی، اخلاقی ہو، گھریلو ہو، کاروباری ہو،
اور معاشت کی ہو، معیشت کی کوئی پریشانی ہو، وہ یہ دعا پڑھ لے، وہ یہ دعا پڑھ لے جو میں بتا رہا ہوں، اذهب اللہ عنہ حزنہ، اللہ پریشانی دور کر دے گا، وہ ابدل مکانہ فرح، اور پریشانی کو دور کر کے بندے کو خوش کر دے گا. یعنی غم کے بدلے، پریشانی کے بدلے اللہ بندے کو خوشیوں سے بھر دے گا اگر یہ دعا پڑھ لے. بس وہ دعا ایک جامع دعا ہے، مختصر سے یاد ہونی چاہیے. جناب عبداللہ فرماتے ہیں جب آپ نے دعا پوری پڑھ دی، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، افلا نتعلمہن، یہ کلمات ہم یاد نہ کر لیں، دعا کو سیکھ نہ لیں، کلمات کیا ہیں، اس دعا کے معنی کیا ہیں، اس دعا میں کیا علم ہے اور کیا عقیدے کی گہرائیاں ہیں، سیکھ نہ لیں. فرمایا کہ ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، ہاں ہر وہ بندہ جو اس دعا کو سنے یہ اس کے لائق ہے، اس کی ذمہ داری میں ڈال رہا ہوں کہ ان کلمات کو سمجھ لے اور یاد کر لے. یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اس دعا کو سنے وہ اس کو یاد بھی کر لے. اکثر آپ کو یاد ہوگی انشاءاللہ، نہیں تو یاد کر لیجئے، بڑی اس میں برکات ہیں. اور جو قرآن کا ہماری زندگیوں میں کردار ہو سکتا ہے اس کردار کی وضاحت ہے. اللہم انی عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نوکر چاکر ہوں، ابن عبدک، اور تیرے ہی ایک نوکر کا بیٹا ہوں، ابن امتک، تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہوں، میں، میرا باپ، میری ماں، سب تیرے نوکر چاکر، سب تیرے بندے ہیں. یہ جو تین جملے ہیں بندہ اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے کہ یا اللہ میرا تیرا کیا تعلق ہے، میرا اور تیرا کیا تعلق ہے. تعلق یہی ہے، اللہ تو اللہ ہے، تو اللہ ہے. اب یہاں ذرا غور کرو کہ اس کو اللہ مانتے ہو. آدھی سے زیادہ دنیا اللہ کے امتحان میں ناکام ہے. اللہ ماننے کا معنی وہ عبادت کا مستحق اکیلا، سجدہ ہو، رکوع ہو، نماز ہو، نظر و نیاز ہو، قربانی ہو، سب اس اللہ کے لیے. آدھی دنیا اللہ کے امتحان میں ناکام ہے. شرک کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، جو کہ کفری عقیدے ہیں، وہ لاکھ بار اللہ کہیں کوئی اثر نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اس کو پہلے اللہ مانو. اللہ ماننے کا، اللہ مان لیا تو یہ حجت ہے اس کو پکارنے کی. ایک بار اللہ کے نبی تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ دعا مانگ رہا، مشغول ہے دعا میں، یعنی کیا وقت ہوگا، وہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں اس کی دعا کو. دعا کیا مانگ رہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد بانک انت اللہ. یا اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں، مانگنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے. کیا انداز ہے مانگنے کا؟ میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ ہے، میرا معبود ہے، میرا مسجود ہے، تجھے کو پکارتا ہوں، تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں، تیرے نام کی قربانی، تو اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں تجھ سے. اس کو اللہ ماننا یہ دعا قبول کرانے کی حجت ہے، اس بندے کی ذہانت. وہ محو دعا مانگنے میں اللہ کے نبی سن رہے ہیں. اس کو اگر پتا ہوتا کہ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں تو شاید وہ یہ دل سے چاہتا کہ کاش کائنات یہاں تھم جائے، رک جائے، میں دعا کرتا جاؤں، اللہ کے نبی سنتے جائیں. تو اس نے دعا مانگ رہا اپنے توجہ سے، بِأَنْ أَشْهَدُ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آپ نے کیا فرمایا؟ لقد دعا لقد سأل بسم اللہ الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
اس نے اللہ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کر ڈالی. اس واسطے سے جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا، جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا. یہ ایک حجت ہے. اللہم کہہ رہے ہو، اس کو اللہ مانتے ہو. ہر دعا یا اللہم سے شروع ہوتی یا ربنا سے شروع ہوتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا اللہم سے. اور دعا کے پہلے لفظ میں ہی آدھی دنیا بلکہ زیادہ لوگ ناکام ہو کر گر چکے ہیں. نہ اس کو اللہ مانتے نہ اس کو رب مانتے. رب ماننے کا معنی کیا ہے؟ کہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی غوث ہے، تو ہی دستگیری کرنے والا ہے. سوچو، رب مانتے ہو، تمہارے داتا فلاں، تمہارا غوث فلاں، تمہارا دستگیری کرنے والا فلاں، رب مانتے ہو اس کو. تو جو دعا کے پہلے دو لفظ ہیں اللہم ربنا، اسی میں بیشتر دنیا گر چکی. کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. قبول کیسے ہو؟ جس کو پکار رہے اس کو رب مانتے ہو، اللہ مانتے ہو. اللہ ماننے کا معنی وہ معبود حق ہے اور کوئی معبود نہیں. رب ماننے کا معنی وہ اکیلا رب ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، وہی غوث اور داتا اور کوئی نہیں. اور یہاں تو عقیدے میں بڑا انحراف ہے. یہ دعا اللہم سے شروع ہو رہی ہے. یہیں بیٹھ کے سوچو ذرا، لمحہ فکری ہے یہ. اس کو اللہ مانتے ہو. اللہ ماننا، اس کے اللہ ہونے کی گواہی دینا بہت بڑی حجت ہے. حدیث آپ نے سن لی. تو پہلے جملے تعارف، بندہ اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے کہ میرا کیا تعلق ہے اس ذات سے جس ذات کو پکار رہا ہوں. پہلا تعلق یہ، وہ میرا اللہ ہے، میرا معبود حق ہے اور کوئی معبود نہیں. وہ اکیلا مشکل کشا ہے. لوگ کس کس کو مشکل کشا مانتے ہیں؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مشکل کشا. نماز پڑھا رہے ہیں اور قاتل پیچھے کھڑا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں. مشکل کشا. قاتل پیچھے کھڑا معلوم ہی نہیں، کبھی وار ہونے والا ہے. کتنے نجس عقیدے. پہلا تعارف کہ تو میرا اللہ ہے اور انی عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نوکر ہوں، تیرے نوکر کا بیٹا ہوں، تیری لونڈی اور نوکر چاکر کا بیٹا ہوں. اپنی تواضع پیش کر رہے، مسکنت کا اظہار کر رہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے. ساری تواضع مخلوق کے لیے، تکبر نہیں مخلوق کے لیے. مخلوق کی زینت تکبر نہیں، مخلوق کی زینت تواضع ہے. تکبر اللہ کی زینت ہے. الکبریاء ردائی والعز ازاری، اللہ فرما رہا ہے تکبر میری چادر ہے، تکبر میرا لباس ہے. کسی بندے نے تکبر کی کوشش کی، اس نے میرے لباس میں ہاتھ ڈال دیا. اقحم النار، اس کو جہنم میں ڈال دوں گے. تواضع، ہر قسم کی رفعت، ہر قسم کا کبر اللہ کے لیے، اللہ کی زینت ہے. اور تواضع ہمارے لیے. جتنی تواضع اختیار کرو گے اللہ کو راضی کر لو گے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بندہ اللہ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہو. حالانکہ سب سے نیچے گھٹنے زمین سے ٹکے ہوئے ہیں، ہاتھ ٹکے ہوئے ہیں زمین سے، پیشانی ناک زمین سے مس ہو رہی ہے، رگڑ رہا ہے زمین سے. فرمایا کہ سب سے قریب ہے اللہ کے. یہ تواضع کی حیرت ہے. تبھی تو فرمایا کہ قمن میں سجاب لکم، چھان چھان کر دعائیں کرو سجدے میں، قبول کی جائیں گی. جو مقام آپ اختیار کر چکے تواضع کا، اللہ راضی ہو رہا، خوش ہو رہا، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. یہاں بھی ان جملوں میں تواضع کا اظہار ہے. تو یہ ایک تعارف دعا کرنے والے کا اور جس سے دعا کر رہے اس کا. میں بندہ ہوں، نوکر ہوں، میرا باپ بھی، میری ماں بھی تیری نوکر چاکر، اور تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے. الا له الخلق والامر،
ساری خلق تیری ہے اور ساری خلق پر امر بھی تیرا نافذ ہے. یہ ہو گیا تعارف. مزید تعارف کیا ہے؟ ناصیتی بیدک، میں کیسا نوکر ہوں؟ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، مانا پورا کا پورا تیرے ہاتھ میں. کیونکہ پیشانی سب سے اعلیٰ انسان کا جسم کا حصہ ہے، سب سے اوپر کا حصہ. جب یہ قبضے میں آ گیا تو میں پورا تیرے قبضے میں ہوں، تیرے ہاتھ میں ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. یہاں بھی ایک توحید کا نقطہ، اللہ تعالیٰ کی صفت ید، ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان. قرآن میں 10 مقامات پر، حدیثوں میں 10 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے اور 2 ہاتھوں کا ذکر ہے. بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث، کلتا یدیہ یمین، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہیں. کیفیت ہم نہیں جانتے، ہمارا کام ایمان لانا ہے. یدن عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہاتھ. ہمارا ایمان اللہ کے ہاتھ ہے، 2 ہاتھ ہیں. جو آتا جا رہا مانتے جاؤ. اللہ کی انگلیاں ثابت ہیں. ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، انگلیاں بھی ثابت ہیں. بلکہ مسلم احمدی کے حدیث میں انگلیوں کے پورے بھی ثابت ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فجر کی نماز کے بعد اپنا خواب بیان کیا، رأیت ربی فی احسن صورۃ، کہ رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، خوبصورت، انتہائی خوبصورت. اور اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا محمد بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، الملأ الاعلی کچھ بحث کر رہی ہے، کیا ان کا موضوع ہے؟ ملأ اعلی فرشتوں کی سب سے بڑی جماعت، جیسے آپ کی سینٹ ہے، فرشتوں کی سینٹ، سب سے بڑی جماعت اس وقت موجود ہے 7ویں آسمان پر، اور ایک موضوع چل رہا ہے ان کا، بات چیت چل رہی. بتاؤ وہ کیا بات چیت؟ میں نے عرض کیا کہ میں فرشتوں کو نہیں دیکھ رہا، نہ ان کی آواز کو سن رہا ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہاں حدیث ہے کہ اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا میرے کندھوں کے درمیان، بین کتفی، کندھوں کے، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پوروں کی ٹھنڈک اب تک محسوس کر رہا ہوں. پورے بھی ثابت کہ جو چیز ثابت ہوتی جائے مانتے جاؤ. کیفیت اللہ کے سپرد. ہاتھ کیسے ہم نہیں جانتے، ہمارے جیسے نہیں. کیوں؟ نہیں سکے مثل ہی، شاید وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے، مخلوق کی مماثلت سے پاک ہے. اس کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ مخلوقات کے ہاتھوں میں مشابہت نہیں ہے. ہاتھی کا ہاتھ اور چونٹی کا ہاتھ ایک جیسا ہے. یہاں سب بیٹھے ہوئے، سب کے ہاتھ ایک جیسے ہیں، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. تو خالق اور مخلوق کے ہاتھ میں کیسے مشابہت ہوگی؟ کوئی تعویل نہیں. بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ تعویل کرتے ہیں کہ ہاتھ کا معنی طاقت اور قوت ہے. یہ مانوی تحریف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت. تو ہمارا ایمان لانا، ہمارا کام ایمان لانا ہے. تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میں پورا تیرے ہاتھ میں ہوں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک وظیفہ چھوٹا سا بندہ اگر پڑھ لے ہو سوچ سمجھ کے، تو اس نے اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں دے دیا. چھوٹا سا وظیفہ اور سب کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب کو یاد ہے. لیکن سب پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں غلط موقع پر، بس غصہ آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ غصے کا کلمہ نہیں ہے. غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھا کرو. یہ کلمہ ایک دعا ہے، یہ کلمہ ایک منہج ہے، عقیدے کی گہرائی ہے. یہ کلمہ توحید کا مرقع ہے. اس کو اسپیشل بطور ذکر کے یاد کرو، دن میں 100 بار 200 بار جتنا اللہ توفیق دے. اگر سوچ سمجھ کے پڑھو، بندہ پورا اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی، اے اللہ کوئی خیر ہو چھوٹی یا بڑی، اس کا حصول تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور کوئی شر ہو چھوٹا یا بڑا،
اس سے بچاؤ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں. کیا باقی بچا؟ ہر خیر تیری طرف سے ہے، چھوٹی یا بڑی خیر. ہر شر سے بچاؤ تیری توفیق سے ہے، چھوٹا شر یا بڑا شر. تو میں تو کچھ بھی نہیں، میری ہستی کچھ بھی نہیں. بندہ اپنے آپ کو پورا اللہ کے ہاتھ میں دے رہا. یہ ذکر کرو کثرت سے، یہ غصے کا کلمہ نہیں ہے، یہ ذکر ہے، یہ دعا منہج اور عقیدہ ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. یہاں سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ان کو اس دروازے میں داخل کرے گا. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث صحیح بخاری میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کا خزانہ ہے یہ. ایک بار پڑھو گے اللہ کا خزانہ آپ کو جنت میں ڈال دے گا. 2 بار پڑھو گے 2 خزانے، 3 بار پڑھو گے 3 خزانے، 100 بار پڑھو گے 100 خزانے، 1000 خزانے، 1,00,000 بار پڑھو گے 1,00,000 خزانے. وہاں کوئی کمی نہیں، پڑھتے جاؤ، خزانے بڑھاتے جاؤ. یہ عقیدے کی بڑی گہرائی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو بندے کی تواضع ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں تیرے ہاتھ میں ہوں، یہ بڑا عظیم و شان عقیدہ ہے. یہ کثرت سے پڑھیے، یہ سوچ کر پڑھیے، اس فہم کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، معنی کے علم کے ساتھ. اور آگے ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک، مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے بس، اور کسی کا نہیں. الا لہ الخلق والامر، پوری خلق اللہ کی ہے اور پوری خلق پہ امر بھی اللہ کا ہے. تیرا امر چلتا ہے، کسی اور کا نہیں. میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، صرف تیرا امر، اور کسی کا امر نہیں، صرف تیرا امر. اس امر کے تحت ہوں میں، اس کے تابع ہوں میں. اور عدل فی قضاؤ، تیرا ہر فیصلہ عدل ہے. کچھ دے گا تو وہ عدل ہے، نہ دے تو وہ عدل ہے. ہر فیصلہ قابل قبول، ہر فیصلہ قابل قبول، کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں. ہر فیصلہ قابل قبول ہے. یہ عدل ہی عدل، اور قبول کرنا پڑے گا. ان لم ترضى بقضایا فاطلب ربا سوایا. میرے بندے اگر تو میرے فیصلے قبول نہیں کرتا تو جاؤ میرے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کر لو. اگر میرے فیصلے نہیں مانتے، اگر میرے فیصلے قبول نہیں کرتے تو کسی اور رب کو تلاش کرو، اسے رب بنا لو، اسے مان لو. مجھے رب مانتے ہو، ہر فیصلہ قبول کرنا پڑے گا. تو عدل فی قضاء، تیرا ہر قضا، ہر فیصلہ عدل ہے، اس پر ایمان رکھو. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی 3 قسمیں. ایک ہے فیصلہ قضاء و قدر کا، تقدیر کے فیصلے. یہ سارے بندے مانتے، ساری مخلوق مانتی. اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے ایک فیصلے کو ٹال نہیں سکتی. کوئی انسان کب پیدا ہوگا، کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، ایک دانہ لکھا ہوا، ایک دانہ، اور بڑی گہرائی اور بڑی باریک بینی کے ساتھ. گندم کا ایک دانہ ہے لکھا ہوا ہے، وہ دانہ پسے گا اور وہ ایک دانہ 1000 ذروں میں تبدیل ہو جائے گا. وہ ذرے کہاں کہاں جائیں گے، کس کس پیٹ میں جائیں گے، وہ لکھا ہوا ہے. اتنی باریک بھی نہیں. یہ اللہ کا تقدیر کا فیصلہ، اس میں نہ کسی کو اعتراض ہے، نہ کسی کو انکار ہے، نہ انحراف ہے، اور نہ ہی اس فیصلے کو کوئی روک سکتا ہے، اس کی تنفیذ کو روک سکتا ہے، ہر کسی نہیں. یہ قضاء و قدر کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ، تقدیر لکھی ہوئی ہے. آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی. وہ فیصلے حق ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ لکھ کر فارغ ہو چکے. ان ربک فرغ من العباد، تیرا رب بندوں کے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے ہیں. جف القلم بما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی، اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکی. یہ اللہ کے فیصلے، یہ قسم ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. سب کو ماننا ضروری اور ماننا پڑے گا، اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں رہا. یہ ہے تقدیر کے فیصلے. دوسرا شریعت کے فیصلے، دوسری قسم ہے.
قضاء شرعی وہ بھی اللہ کے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت ہم نے بنائی ہے، تمہارا کام ماننا. یہاں چونکہ بندوں کچھ آزادی دے رکھی ہے، کوئی بندے مانتے کوئی نہیں مانتے. کچھ لوگ اللہ کی شریعت کے تابع ہیں، بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. جناب ہماری برادری، ہمارا باپ دادا، ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا امام اللہ کے فیصلے نہیں مانتے. یہ بھی ایک قصہ ہے اللہ کے قضاء کی. شریعت کے فیصلے اللہ کے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام کتب علیکم القصاص، اللہ کے فیصلے. لوگ مانتے اور نہیں بھی مانتے. ماننے والے خوش نصیب ہیں، اجر کے مستحق ہوں گے، اور نہ ماننے والے بڑے بد نصیب، بڑے شقی. یہ اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنی قوم کو لاتے ہیں، برادری کو لاتے ہیں، باپ دادا کو لاتے ہیں، اپنے اماموں کو لاتے ہیں. بڑی بد نصیبی، بڑا حرمان ہے یہ بڑا. یہ اللہ کے فیصلوں کی دوسری قسم ہے، قضاء شرعی. اور تیسری قسم اللہ کے ان قضاء جزائی، اللہ کی جزا کے فیصلے جو قیامت کے دن ہوں گے. اللہ ہی کرے گا. اربوں کھربوں لوگ جمع ہوں گے، سب کا حساب اللہ لے گا اور سب کے فیصلے اللہ کرے گا. کوئی ایک فیصلہ بھی کوئی غیر اللہ نہیں کر سکتا. واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے فیصلے فرماتا ہے، وہی فرمائے گا. قیامت کا حساب اور کوئی لے ہی نہیں سکتا، صرف اللہ لے گا. اور یہ بڑی خوفناک حقیقت ہے. اس فرمان کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قیامت کا حساب اللہ لے گا، قیامت کے فیصلے اللہ کرے گا، اور کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کے سارے جج جمع ہو جائے، سارے وکلاء جمع ہو جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو، فرشتے بھی اور جن بھی انسان بھی، قیامت کے دن ایک بندے کا فیصلہ نہیں کر سکے. سارے فیصلے اللہ کرے گا. کیوں؟ قیامت کا حساب دنیا کے حساب سے مختلف ہے. یہاں آپ دیکھیں، ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، ہر مہینے عمرہ کے لیے جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی تعریف بھی کریں گے، بڑا نیک ہے، بڑا صالح اور متقی ہے. یہ دنیا کا حساب ہے. آپ نے نیکی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جناب نمازی ہے، حاجی ہے، صدقات کے ڈھیر لگا دیے، مساجد کی نگرانی کر رہا ہے، یتیم خانے بنا دیے، ہر مہینے عمرے کے لیے چلا جاتا ہے، حافظ قرآن ہے. آپ اس کی شہادت دیں گے. یہ دنیا کے فیصلے. قیامت کا فیصلہ اس سے مختلف ہے. نمازی ہے، حاجی ہے، حافظ قرآن ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے دل کا حال نکالو، دل میں کیا ہے. قیامت کا فیصلہ اخلاص کے ساتھ ہوگا. ظاہری اعمال کافی نہیں، نمازی ہونا کافی نہیں، روزے دار ہونا کافی نہیں ہے، حاجی ہونا کافی نہیں ہے، حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے، سخی ہونا کافی نہیں ہے، شہید ہونا کافی نہیں. اندر کا حال نکالو. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینے کے راز کھولے جائیں گے اب فیصلے ہوں. حدیث معروف آپ سنتے رہتے ہیں. وہ 3 افراد جو آئیں گے حساب و کتاب کے، ایک قاری قرآن ہے، ایک سخی ہے اور ایک شہید ہے. تینوں کا انجام آپ نے سنا، آپ جانتے ہیں. قاری قرآن اپنا قرآن پیش کر رہے، تعلمت قرآن وعلمتہ، پوری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. فرشتے کذبتا، جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. تو نے قرآن پڑھا پڑھایا ہوتا تو اس لسٹ میں تمہارا نام ہوتا. لسٹ اہل جنت کی، اس میں آپ کا نام ہی نہیں. اللہ فرمایا کہ نہیں، پڑھا پڑھایا تھا اس نے، لیکن کیوں؟ اخلاص نہیں تھا. لِيُقَالَ قَارِئٌ، تاکہ اس کو قاری صاحب، علامہ صاحب، اور اس کو بڑے القاب دیے جائیں، اوپر اشتہاروں میں نام چھپے. یہ اس کی طلب ہوتی تھی. وقد قیل، دنیا میں اس کو حاصل ہو چکی، اب اس کو پکڑو ٹانگوں سے اور چہرے کے بل گھسیٹ دیے جہنم میں ڈال دو. یہ قیامت کا حساب ہے. یہ قاری قرآن ہے، قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، زندگی کے 50-60 سال اس میں صرف کر دیے، جہنم میں جا رہا ہے. کیوں؟ باطن حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. یہ قیامت کا حساب. نیتوں کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ،
پھر قیامت کے سارے فیصلے اللہ کرے گا، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ایک بندے کا حساب نہیں لے سکتا، اللہ حساب لے گا سب کا۔ بڑی خوفناک حقیقت ہے یہ، اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ کہ اس کے قضاء کی تیسری قسم جو قیامت کے دن ہوگی، اللہ حساب لے گا اور فیصلے صادر فرمائے گا۔ اب آگے بندہ سوال کر رہا ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے واسطے سے، جتنے تیرے نام اسماء حسنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کا احصاء کر لے وہ جنتی۔ لیکن اللہ کے نام 99 محصور نہیں ہے، اس کے نام بے شمار بے شمار۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے شفاعت، جب اللہ کے سامنے جائیں گے شفاعت کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، طویل سجدہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی حمد و ثنا میرے دل میں ڈالے گا، اپنے نام، اپنی صفات، اپنے حمد کے خزانے کھولے گا، اور وہ حمد کے خزانے اس وقت مجھے عطا ہوں گے، اس سے قبل کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کے نام ہیں، کیا اس کی تعریف ہے۔ تو صرف 99 نہیں، بے شمار۔ ان 99 کو جو بندہ پڑھ لے، سیکھ لے، سمجھ لے، ڈٹ جائے اس پر، وہ جنتی، وہ جنتی۔ یہ ہمیں شریعت نے ہم پر احسان کیا کہ 99 ناموں کے حساب پر جنت کا وعدہ ہے۔ وہ نام موجود ہیں، احسان کا معنی کیا ہے؟ ان کو پڑھنا، یاد کرنا۔ وہ جو ترنم سے پڑھتے ہیں، پڑھن رخصت ہو رہی ہے، وہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وہ ایک تغزل اور ایک ترنم کا انداز، پڑھنے والا بھی شوق دا باز ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، وہ درست نہیں۔ یہ پڑھنا ادب، تقوی، تعلق باللہ کا مظہر۔ یہ نام، یہ ایک حقیقت ہے، یہ تغزل کی چیز نہیں ہے کہ اس کو گا گا کر پڑھا جائے۔ تو پڑھا جائے اور سمجھا جائے، معنی کو سمجھا جائے اور معنی کو سمجھ کر اس پر ڈٹ جایا جائے، استقامت اس پر۔ یہ حساب کے معنی 99 نام ہے، پڑھ لو، سمجھ لو، اور عقیدے کے اعتبار سے اس پر قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کا نام الرزاق ہے، پڑھ لیا، سمجھ لیا، رزق دینے والا، روزی دینے والا، اس پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی داتا نہیں، یہ استقامت ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، پڑھ لیا، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ کسی مخلوق، کسی نبی، کسی ولی کو عالم الغیب ماننا عقیدہ کفر ہے، ڈٹ جاؤ اس پر، یہ احسان۔ یہ نام، ان سے تعلق جوڑو، علماء کے سامنے بیٹھو، جانب تلمس طے کرو، ان ناموں کے معنی سمجھو اور سمجھ کر ڈٹ جاؤ ایک ٹھوس پہاڑ کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اس کے ناموں کے واسطے سے۔ اگر چاہتے کہ دعائیں قبول ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے ناموں، اسماء حسنہ کے واسطے سے۔ یہ سب سے قوی وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کا، سب سے قوی وسیلہ۔ اور پیارے پیغمبر کی جتنی بھی دعائیں ہیں، ہر دعا میں اللہ کے کسی نہ کسی نام کا وسیلہ موجود ہے، شخصی وسیلہ نہیں۔ وسیلے صرف 3 درست ہیں شرعی وسیلے، ایک اللہ کو پکارنا اس کے ناموں اور اس کی صفات کے واسطے سے، وسیلے سے، دوسرا اللہ کو پکارنا اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے۔ کوئی نیکی کی ہو، اس نیکی کو وسیلہ بنا کر اللہ کو پکارا، جیسے غار والے 3 لوگ پھنس گئے تھے اور تینوں نے ایک ایک نیکی کا وسیلہ بنایا، دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ اور تیسرا وسیلہ جو ہے کسی نیک اور صالح شخص سے دعا کرانا، کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ہر ایک سے نہیں۔ یہ دعا کا جو ایک تقاضا تو ہم نے بدنام کر کے رکھا ہوا ہے، جو دعا کیجیے، دعا کیجیے، دعا کیجیے۔ ایک ایسا ملتا ہے سلف صالحین جو صحابہ سے ایسا ملتا ہے، اکا دکا واقعہ، دعا کیجیے ہمارے لیے، کوئی صالح شخص ہو، کوئی متقی انسان ہو، جس کی اساس کسب حلال ہو، حلال روزی، اس سے دعا کا کہا جائے۔ ہم نے دعا کو اتنا عام کر دیا، بلکہ بعضوں کو جھوٹ بھی، گاڑیوں پر لکھا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ تو یہ کس نے بتایا بھائی؟ تیرے ماں باپ کی دعا سے ملی،
کس نے بتایا تجھے؟ اللہ کی دین، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے کیوں عطا کیا؟ تمہیں کس نے بتایا تیرے ماں باپ کی دعا ہے؟ بندہ آپ کو مبارکباد دے جی آپ کامیاب ہو گئے، مبارک ہو، یہ آپ کی دعا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے فضل کا ذکر کر، اللہ کا فضل ہے، اس کی دین اور اس کی عطا ہے۔ اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو گے، یہ توحید کی گہرائی بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ اور یہ غیر اللہ کے نام مراد کر دے گا، یہ شرک ہے، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے۔ تو یہ وسیلے اس دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کیا جائے گا، سارے ناموں کا، جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے، جو نام تو نے کسی مخلوق کو سکھا دی، سب کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر کے طلب کیا ہے؟ طلب دنیا نہیں ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، یہ طلب ہے۔ نمبر 1 تو قرآن کو میرے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے، یہ قرآن مجھ پر اترے۔ اگر آپ نے توجہ سے ابھی قرآن سنا، اہتمام سے، خشیت سے، سمجھو دل پر موسم بہار کی بارش برس رہی، اللہ اس کو بارش بنائے گا، دل کو معطر کر دے گا، شاداب کر دے گا۔ اخلاص سے تعلق تو جوڑو۔ جناب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، نبی السلام کے صحابی، جنگ بدر میں جب جنگ ختم ہو گئی، 70 مشرکین قیدی، مشکیں کسی ان کی، مشاورت جاری ہے کہ ان کا کیا کریں، کسی کا رائے تھی قتل کر دیں، کسی کا رائے تھی فدیہ لے لیں۔ تو ان جنگی قیدیوں کی بات چیت کرنے کے لیے جبیر بن مطعم آئے ہوئے تھے، کافر تھے، مشرک تھے اس وقت، وہ آئے ہوئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ نے جماعت کرائی۔ جناب جبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مکہ میں ہمارے باپ دادا ہم کو روکتے تھے، ڈراتے تھے کہ محمد کے قریب نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، تم پر اثر ہو جائے گا اس کے سحر کا اور جادو کا، قریب نہیں جانا۔ ہم دیکھتے ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ تو آج تو مشاورت کے لیے آئے تھے، میٹنگ کے لیے آئے تھے، بیٹھنا پڑا، مغرب کا وقت ہو گیا، آپ نے جماعت کرائی اور صلی بالطور، سورہ طور کی تلاوت کی۔ میں نے سنی، پہلی بار قرآن سنا، اس سے قبل تو ڈر کے بھاگتے تھے، آج پہلی بار قرآن سننا پڑا مجبوراً۔ کیا سنا؟ ذالک اول ایمان وقر قلبی، قرآن کیا سنا؟ میرے دل کے لیے یہ پہلا بہار کا جھونکا بن گیا، پہلی بار سنا۔ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن قرآن کا دیکھو ایک انقلابی عمل، پہلی بار سنا اور یہ میرے دل کے لیے ایک بہار کا جھونکا بن گیا۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے، یہ طلب ہے۔ دوسرا کام کیا؟ نور صدری، قرآن ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ یہ دل اور سینہ، ان کی اصلاح اگر ہو جائے، اگر یہ نور سے بھر جائیں تو بندے کی کامیابی یقینی۔ الا ان فی جسد الملغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے سب درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا ہر چیز بگڑ گئی۔ وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے، تو اس دل کی اصلاح کر دے قرآن کی برکت سے، قرآن موسم بہار کی بارش بن جائے۔ موسم بہار کی بارش جو ہے اس سے زمین شاداب ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی سندھ گئے ہوں گے، تھر کے صحراؤں میں بارش جو برستی ہے تو کسی محنت کے بغیر وہ تھر پورا کا پورا معطر آپ کو نظر آئے گا، لہلہاتا، ہرا بھرا۔ تو اس طرح یہ قرآن اس بارش کی طرح میں دل میں برسے اور میرے دل کی بنجر زمین شاداب ہو جائے، بنور صدری، اور قرآن ہی میرے سینے کا نور بن جائے۔ جو اندر ظلمتیں ہیں، بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، ان تمام کو یہ قرآن دھو ڈالے اور یہ قرآن میرے سینے کا نور بن جائے۔ کتنی عظیم طلب ہے یہ، طلب کامیابی کی بنیاد ہے۔ باقی کیا بچا؟ باقی دنیا بچی، وذہاب ہمی وذہاب حزنی، جو میری پریشانیاں، جو میرے دکھ درد ہیں،
قرآن ہی سب کا مداوع بن جائے، سب کا ازالہ بن جائے، ساری پریشانیاں، سارے دکھ درد، قرآن سب دکھوں کا، دردوں کا مداوع بن جائے۔ چھوٹی سی دعا ہے، فرما کہ جو بندہ اس دعا کو یاد کر لے، اس کو پڑھے فہم کے ساتھ، تو اللہ ہر پریشانی دور کر دے گا، بلکہ بندے کو خوش کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو سنے اس کے لائق ہے کہ وہ اس دعا کو یاد کرے، اس کو سیکھے، اس دعا کے معنی کو، اس دعا میں موجود عقیدے کو۔ تو ہم نے ترجمے کی حد تک اکتفا کیا ہے، باقی تصحیح میں اس کو پھیلائیں تو بہت سے اعتقادی جواہر اس میں توحید کے جوہر ہیں، توحید کے خزانے ہیں، اور بہت سے علم اس کے اندر موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اظہار عاجزی، مسکنت، تضرع، اپنی نوکری چاکری کا اظہار، ہر فیصلہ قابل قبول ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میں پورا کا پورا تیرے ہاتھ میں، تجھے واسطہ تیرے سارے ناموں کا، تیری ساری صفات کا، تیرے سارے کاموں کا، کہ قرآن میری زندگی میں اس طرح داخل کر دے، اس طرح داخل کر دے، یہ قرآن میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بن جائے، سینے کا نور بن جائے، اور سارے دکھوں کا، پریشانیوں کا مداوع بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا۔ اگر قرآن سے حقیقی تعلق جوڑو گے، قرآن سنو گے، قرآن پڑھو گے، تلاوت کرو گے، ماشاءاللہ معتکفین نظر آ رہے ہیں اعتکاف میں، آپ کا کام قرآن پڑھنا، تعداد نوافل کی پوری کر چکے آپ، وتر پڑھ لیا آپ نے، اب الگ سے رات کا قیام کرنے کی فکر، یہ کوئی فکر نہیں۔ 11 کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث، اس سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا۔ تو اس رات کی برکت، ان راتوں کی برکت، لیلۃ القدر کی برکت، تلاوت قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، گاہے بگاہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس رات کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو آپ نے خاص طور پہ تلقین فرمائی۔ یہ کام آپ کا باقی، قرآن پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ ہر رمضان میں روزانہ 2 قرآن پڑھا کرتے، ایک قرآن دن میں، ایک رات میں، پڑھتے جائیے۔ یہ 3 دن کی قید، کوئی قید نہیں، ہاں ہر لفظ کا اس کا حق ادا کرو، جلد بازی کی ضرورت نہیں، ترتیل ہو، آپ پڑھتے جائیے۔ تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ تلاوت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو واقعتاً یہ قرآن یہ سارے کام کر سکتا ہے، دل کے لیے نور بن سکتا ہے، موسم بہار کی بارش بن سکتا ہے، سینے کا نور بن سکتا ہے، جو پریشانیاں، دکھ درد، کاروباری، گھریلو، اخلاقی، معاشی، سب کا مداوع قرآن بن سکتا ہے۔ ہمارا کام تعلق بالقرآن کے۔ تو اللہ نے توفیق دی، یہ دعا پوری ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے حقیقی تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جو اس ماہ مقدس کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں انجام دی گئیں، اللہ قبول کر لے۔ وہ رحمان رحیم اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ہمیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع جو ہمیں رمضان کا دیا، ایک ایک پل سے استفادے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو رمضان گزر جائے اور گناہ چوں کہ تو گناہ ہو، یہ بڑا ایک خمیازہ ہوگا، بڑی ایک حرمان اور معرومی ہوگی، شقاوت ہوگی۔ یہ رمضان گزرے، ہم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں، اور آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ یہ نہ ہو کہ دل میں یہ خیال ہو کہ رمضان گزرنے تو دو، پھر پرانی روٹین، پھر پرانی عیاشیاں۔ نہیں میرے دوستوں بھائیوں، جس ذات نے روزہ قبول کرنا ہے، وہ ذات آپ کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، آپ کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ ظاہر بھی پاکیزہ ہے، باطن بھی پاکیزہ ہے، بندے کی تنہائی بھی پاک ہے، تب وہ قبول کرے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔